السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایہا الناس، انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ہم اپنے ویکلی فقہ کورس کا آج لیکچر نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج تک ہم نے 7 لیکچرز اٹینڈ کیے، اور جن لوگوں نے ابھی تک کوئی لیکچر اٹینڈ نہیں کیا یا جن کا کوئی بھی ابھی مس ہو چکا ہو تو پلیز یوٹیوب سے دیکھیں پچھلے لیکچرز، اور آلریڈی ہم نے پچھلے سارے لیکچرز کے نوٹس گروپ میں بھیجے ہیں، تو وہاں سے دیکھ لیں آپ۔ اور اگر جو لوگ نئے جوائن ہو چکے ہیں تو وہ لوگ اگر ان کو نوٹ چاہیے ہوں گے تو پلیز وہ ایک بار میسیج کرے، ان کو انشاءاللہ عز و جل نوٹس دیے جائیں گے۔ خیر، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ میں نے طبرانی شریف کی ایک حدیث مبارک تلاوت کی، اور یہ امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں بھی روایت فرمائی ہے، اور امام حاکمی نے مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت فرمائی ہے۔ انفیکٹ یہ کنز العمال میں بھی ہے حدیث۔ تو طبرانی شریف میں المعجم الکبیر میں یہ حدیث نمبر ہے 929۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے، علم جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے، اور فقہ یعنی غور و فکر کے ساتھ، یعنی سمجھنے کے ساتھ آتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علم والے ہی ہیں، کیونکہ علم والے لوگ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے، اور وہی لوگ ڈرتے ہیں، وہی یہ مسائل جانتے ہیں۔ تو علم جاننے سے آتا ہے، اور فقہ اس علم پہ غور و فکر کرنے سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو بھی علم دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سبھی بھلائی کا ارادہ فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو ابھی تک ہم نے ٹاپکس کچھ پڑھ لیے فقہ کے، اور ابھی آج انشاءاللہ عز و جل جو آج ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے حید اور نفاس اور استحاضہ۔ میں آگے بڑھاتا ہوں اپنی سلائیڈ، چونکہ یہ ساری چیزیں تو اکثروں کو نہیں پتہ ہوتی۔ انفیکٹ یہ تینوں کے تینوں کیسز فیمیلز کے ساتھ ہی مختص ہے، انہی کے ساتھ خاص ہے، لیکن موسٹ آف دی فیمیلز آر unaware of these things، کہ unaware in the sense کہ انہیں ان کے مسائل نہیں پتہ کہ ان میں کیا ہوتا ہے، کیا شرعی کیا رولنگ ہے، شریعت ہم سے اس میں کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی ہے۔ تو بالکل ان چیزوں سے اکثر لوگ بے خبر ہی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا ان چیزوں کی ڈسکشن کروں، ان چیزوں کی ڈیفینیشن بتا دوں کہ ہم حید کس کو کہیں گے، یعنی کہ جس کو ہم انگلش میں menstruation کہتے ہیں۔ ایکچولی شریعت کس کو حید کہتی ہے، اور سائنس میں ہم کیا کہتے ہیں۔ انفیکٹ زیادہ ڈفرینس تو نہیں ہے اس میں۔ اصل میں جو حید ہوتا ہے شرعی اعتبار سے، حید ہم اس ویجنل بلیڈنگ کو کہتے ہیں جو پیوبرٹی کے بعد ہو جائے، اور شرعی اعتبار سے پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے جو اس کی کم سے کم ایج ہے وہ ہے 9 ایئرس۔ 9 ایئرس کے بعد جو بلیڈنگ ہو جائے، ایک بات۔ اور دوسری بات، جس کو یہ ہو جائے بلیڈ، وہ لڑکی، وہ فیمیل ill نہیں ہونی چاہیے۔ ill مطلب کہ اس کے ایبڈومینل کوئی انجری، انٹرنل انجری نہیں ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، اس کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا سر، اگر پرابلم ہوئی تو کیا حید نہیں ہوگا؟ ہاں، حید ہو سکتا ہے، حید ہوگا، لیکن اس میں سے اور ایک بیکاز آف دس ڈیزیز ڈفرینٹ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، جس کو ہم استحاضہ کہتے ہیں، جو تیسرے نمبر پر ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، جس فیمیل کو حید ہوگا وہ پریگننٹ نہیں ہوگی۔ چوتھی بات، اس کو مینوپاز نہیں ہونا چاہیے۔ مینوپاز مطلب کہ جب مینسٹریشن ہونا بند ہو جاتا ہے۔
یہ شرعی اعتبار سے ایکچولی سائنس کے اکارڈنگ یہ انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ایک جگہ پہ، ایک موسم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو سائنس کے شرعی اعتبار سے یہ 55 ایئرس ہے. 55 ایئرس. ٹھیک ہے جی، یہ 55 سال ہے. 55 ایئرس. میں نے کیا کہا، حید جو ہوتا ہے 9 سال کی عمر سے 55 سال کی عمر تک ہو سکتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ، جس کا ہوگا وہ پریگنیٹ نہیں ہوگی، یہ بھی آپ کو پتا ہے. تیسری بات یہ کہ مطلب یہ استحاضہ سے ہمیں یہ کنفیوز نہیں کرنا ہے. میں وہ انشاءاللہ عز و جل بولوں گا وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں حید، استحاضہ اور نفاس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل سارے کنفیوژنز ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو ہو گیا مینسٹریشن یا حید. یہ منتھلی ہوتا ہے، ہر منتھ میں ہوتا ہے. انفیکٹ یہ 4 ویکس کے بعد ہوتا ہے. منتھلی کہنا ویسے بھی میں بھی موسٹ ایکوریٹ نہیں ہوگا. یہ 4 ویکس کے بعد ہوتا ہے، 28 ڈیز کے بعد اس کا سائیکل آتا ہے. اور اس کے بارے میں مطلب یہ کچھ غلط نہیں ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہر فیمیل میں رکھا ہے. یہ نیچرل پروسیس ہے. جس طرح سے انسان سانس لیتا ہے، سانس لینا نیچرل ہے. کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانا نیچرل ہے. اسی طرح سے یہ بھی نیچرل ہے. تو اس سے انسان مطلب اس انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے اس کو کچھ برا نہیں سمجھنا چاہیے. نہیں، دس از نیچرل، اور اس میں بالکل بھی کچھ غلط نہیں ہے. اور جو ہیلدی فیمیل ہوگی اس کو تو ہوگا ہی یہ. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد نفاس. نفاس کیا چیز ہے سر؟ نفاس از پوسٹ نیٹل بلیڈنگ. مطلب کہ بچہ ڈیلیور ہونے کے بعد، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ماں بلیڈ کرتی ہے کچھ ٹائم تک، کچھ دنوں تک. اس کا منیمم ڈیوریشن بالکل ہو ہی نہیں سکتا. یہ 0 منٹ بھی انفیکٹ اس کا منیمم ڈیوریشن ہو سکتا ہے ان ریئر کیسز اور سم ڈیز اور ایون سم آورس. لیکن جس کا میکسیمم ڈیوریشن ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے 40 ڈیز. 40 ڈیز ہو سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. مینسٹریشن کا منیمم ڈیوریشن 3 ڈیز اور اس کا میکسیمم ہوتا ہے 10 ڈیز. میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ اچھے سے ڈسکس کر لوں گا. اور نفاس کا ہوتا ہے میکسیمم لمٹ 40 ڈیز. تیسرا ہوتا ہے استحاضہ. ان کے بارے میں ہم اچھے سے ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں. ابھی میں جسٹ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. استحاضہ. استحاضہ کیا ہے؟ This is chronic discharge. That means یہ ایک بلیڈنگ ہو سکتی ہے، ایک ویجینل بلیڈنگ ہو سکتی ہے. That may be because of some disease, because of some internal injury. یا اگر PCOS ہوگا، PCOD ہوگا تو اس میں جو irregular جو سائیکلز ہوتے ہیں تو وہ بھی استحاضہ ہو سکتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ہم سمجھیں کہ کب وہ استحاضہ ہو سکتا، کب وہ مینسٹریشن ہو سکتا. اور ابھی PCOS تو ابھی انفیکٹ سم کنٹینیو میں، انفیکٹ پورے ورلڈ میں بہت ہی زیادہ عام ہے اور ہر دوسری تیسری فیمیل کو ہوتا ہے. تو جنک فوڈس کی وجہ سے ہوتا ہے. ان چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، نہیں کھانے چاہیے. جنک فوڈس بوتھ میل اور فیمیل کی ریپروڈکٹیو سسٹم پہ بہت ہی برا امپیکٹ ان کا ہوتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو کنزیوم کم سے کم کرنا چاہیے. جو استحاضہ ہوتا ہے، استحاضہ کیا ہوگا جی؟ یہ بھی ایک بلیڈنگ ہوتی ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اچھا سر، اگر مطلب یہ منتھ کے بعد ہو جائے بلیڈ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یا کبھی بلیڈ ہوا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حید ہے یا استحاضہ ہے؟ تو نفاس کو تو سمجھ آ ہی جائے گا کہ نفاس ہو جائے گا آفٹر گیونگ برتھ. لیکن حید اور استحاضہ میں کنفیوژن ہو سکتا ہے، تو یہ کیسے سمجھیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. لیکن ابھی بتاؤں، استحاضہ یہ 3 دن سے کم، اگر لیس دین 3 days اگر بلیڈ ہوا تو استحاضہ ہوگا، ڈائریکٹلی استحاضہ ہوا. یا پھر میں نے کہا حید کا میکسیمم لمٹ 10 days ہو سکتا ہے. اگر 10 days کے بعد ہوا، 11 day ہوا، 12 day ہوا، 13 day ہوا، تو وہ سب بھی استحاضہ ہی ہوگا. یا پھر اسی طرح سے اگر نفاس میں 40 days اس کا میکسیمم لمٹ ہوتا ہے. اگر کسی فیمیل کو 41st day بھی ہوا، 42nd day ہوا، 43rd day ہوا، تو 40 days کے بعد جتنا بھی سب ہے وہ نفاس نہیں، وہ استحاضہ ہے. ٹھیک ہے. نفاس جسٹ 40 days تک یہ مانا جائے گا. سملرلی حید کی میکسیمم ڈیوریشن 10 days ہے، اور 10 days کے بعد جو بھی بلیڈنگ ہوگی وہ استحاضہ ہوگی. اور اسی طرح سے حید کی جو منیمم ڈیوریشن ہے وہ 3 days ہے. 3 days سے کم اگر بلیڈنگ ہوئی تو وہ استحاضہ ہی ہوگی. انشاءاللہ عز و جل ان سب کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں. تو اگر کسی کا کوئی کوشچن بیچ میں آتا ہے تو پلیز چیٹ باکس میں پوچھے، مائک کوئی آن نہ کرے، وہ چیٹ باکس میں پوچھے. انشاءاللہ عز و جل میں لاسٹ 10 منٹس میں آپ کے کنفیوژنس ایڈریس کر لوں گا.
تو ہم بڑھتے ہیں آگے. یہ تو آئی تھنک اتنا کلیئر ہو گیا, سب کو ڈیفینیشنز کی سمجھ آ ہی گئی ہوں گی. اب ہم دیکھتے آگے, یہ ان کو ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. دیکھیے ذرا, تو میں کہہ رہا تھا کہ جو حید ہے اس کی جو منیمم ڈیوریشن ہے وہ کتنی ہوگی جی؟ حید کی جو منیمم ڈیوریشن ہوگی سر وہ ہوگی منیمم ایج 9 ایئرس. یعنی 9 ایئرس کی ایج میں پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے ایز پر شرعی لا. ٹھیک ہے جی. شریعت میں ایک فیمیل کب بالغ ہوتی ہے؟ ایٹ دی ایج آف 9. ٹھیک ہے جی, ایٹ دی ایج آف 9, یہ سمجھنا ہے آپ کو. سر اگر 9 ایئر سے پہلے کوئی بلیڈ ہوا, تو اگر کسی فیمیل کو, کسی بچی کو 9 ایئر سے پہلے کبھی بھی بلیڈنگ ہوئی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ استحاضہ ہوگا, وہ حید نہیں ہوگا. میں نے کیا بولا؟ بلیڈنگ پریئر ٹو 9 ایئرس. بلیڈنگ پریئر ٹو 9 ایئرس کیا ہوگا جی؟ وہ کرونک ڈسچارج ہوگا, وہ استحاضہ ہوگا, وہ حید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک فیمیل شرعی اعتبار سے 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے, یا اگر اس کو 9 سال کی عمر میں اگر اس کو حید ہوا تو بالغ ہوگی. اگر اس کو حید نہیں ہوا 9 سال کی عمر میں, اگر اس کو ویٹ ڈریم ہوا, اگر اس نے ڈریم میں کچھ ایسا دیکھا, کوئی سیکشول ایکٹیویٹی ڈریم میں دیکھی, اور پھر اس کو اسی ڈریم میں ہی سیمینل فلوئڈس بھی ڈسچارج ہوئے, یعنی کہ اس پہ غسل فرض بھی ہوا, جو کہ ہم نے غسل ٹاپک پڑھ لیا, تو وہ بالغ ہوگی. جس عمر میں اس کو ایک خواب آئے, اگر 9 ایئر کی عمر میں اس کو حید نہ ہوا, اگر 10 11 12 کی عمر میں ابھی تک حید نہیں ہوا ہے بٹ یہ خواب آئے, تو اس کو بالغ کنسیڈر کر لیا جائے گا. اگر ابھی بھی اس کو یہ سب نہیں ہوا, نہ ہی حید ہوا اور نہ ہی اس کو یہ خواب آتا ہے, تو 15 سال کی عمر میں ایک لڑکی کو بالغ مانا جائے گا. 15 سال کی عمر میں اس پہ شریعت لاگو ہوگی. اینڈ سیم از فار میل. میل جو ہوتا ہے, میل کا جس وقت پہ اس کا کیا کہتے ہیں احتلام ہو جائے, جس وقت پہ اس کا ویٹ ڈریم ہو جائے, اور یعنی کہ ایسا ڈریم دیکھیے, ایسا خواب دیکھیے کہ یہ خواب میں پھر اس پہ غسل فرض ہو جائے, تو یہ اسی ایج میں بالغ مانا جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھی 15 سال کی عمر میں بالغ مانا جائے گا. اس پہ بھی شریعت 15 سال کی عمر میں لاگو ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو 9 سال کی عمر میں یہ سٹارٹ ہوتا ہے. 9 سال کی عمر سے پہلے اگر بلیڈ ہوا تو اس کو ہم حید کنسیڈر نہیں کریں گے, وہ استحاضہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. نفاس کی کوئی منیمم ایج کیا ہی ہوگی؟ نفاس آپ کو پتا ہے, نفاس بچہ ڈیلیور کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے. جب بھی ایک فیمیل فیملی بھی میں ہوگی, پریگنٹ ہوگی, اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی نفاس سٹارٹ ہو سکتا ہے, یعنی کہ بلیڈ ہو سکتا ہے. اس لیے اس کی کوئی ہم ایج تو نہیں کہیں گے. ہاں ایڈلٹ ہی ہوگی اوبویسلی. اور استحاضہ یہ بیماری ہے, یہ بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے, انجری کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اس کی کوئی ایج نہیں. یہ چھوٹی بچی کو بھی ہو سکتا ہے, 2 سال 3 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے, یہ 100 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. استحاضہ کی کوئی ایج نہیں ہے. میکسیمم ایج کی اگر بات کر لیں گے تو مینوپاز ہوتا ہے ایز پر شریعہ 55 ایئرس کی عمر میں. ٹھیک. 55 سال کی عمر میں مینوپاز ہوتا ہے, یعنی کہ حید کا ہونا بند ہو جاتا ہے 55 سال کی عمر میں. اچھا جی سر, اب کوئی فیمیل ایسی ہے, وہ 55 سال کی عمر تو اس نے کراس کری, لیکن اس کو ابھی تک مینوپاز نہیں ہوا, اس کو ابھی تک بھی ریگولرلی منتھلی اس کو حید ہو رہا ہے, بلیڈ ہو رہا ہے. کیا وہ حید کنسیڈر کر لیا جائے گا یا پھر وہ استحاضہ کنسیڈر کر لیا جائے گا؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس بلیڈ کا کلر سیم ہے جیسا آج تک ہوتا تھا 55 ایئرس کی عمر سے پہلے, اگر سیم وہی کلر ہوا, یا پھر اگر وہ خالص ریڈ بلڈ ہوا. ایکچولی حید کے ڈفرینٹ کلرز ہو سکتے ہیں. حید کے کلر ہو سکتے ہیں, یہ بلیک شیڈ ہو سکتا ہے, یہ یلوش ہو سکتا ہے, یہ مڈی ہو سکتا ہے, یہ ڈسٹی ہو سکتا ہے, یہ گرینش ہو سکتا ہے, یا یہ کسی اور کا کلر کا بھی ہو سکتا ہے حید. اور استحاضہ بھی کسی کلر کا ہو سکتا ہے, استحاضہ بھی کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے. ڈفرنس کیا ہے دونوں میں؟ حید بلیک شیڈ ہوتا ہے, اور استحاضہ جنرلی 99% کے کیس میں استحاضہ ریڈ ہوتا ہے, جیسے ایک عام خون ہوتا ہے, جیسے بلڈ ہوتا ہے. اور استحاضہ کی وہ پنجنٹ اسمیل نہیں ہوتی, لیکن حید کی ایک بیڈ اسمیل ہوتی ہے. تو اس چیز سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو. اور اگر 55 ایئرس کی عمر کے بعد ایک فیمیل کو بلیڈ ہوتا ہے ریگولرلی, یعنی کہ منتھلی, تو وہ دیکھے گی منتھلی یا کچھ منتھس کے بعد بیچ میں گیپ بھی اگر ہوتی ہے, تو وہ دیکھے گی کہ اگر اس کا کلر سیم ہے جیسا کہ پہلے حید کا ہوتا تھا, تو اور ویسے ہی ہوتا اسی سائیکل کے ساتھ, تو اس میں حید ہی کنسیڈر کر لیا جائے گا, ادروائز وہ استحاضہ ہے.
ٹھیک ہے سر, تو اتنا سمجھ آیا ہمیں. منیمم ڈیوریشن کیا ہے جی اس کی؟ حید ہو سکتا ہے, منیمم ڈیوریشن اس کی 72 آورس ہے, 3 دن. میں نے آورس میں اس لیے لکھا ہے کیونکہ اگر 71 آور ہوا, اگر 71 آور 58 منٹ ہوا, یہ حید نہیں استحادہ ہوگا. 3 دن کہنے کا مطلب یہ ہے ایگزیکٹلی ایک دن 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آج صبح فار ایگزامپل اگر کوئی 10 تاریخ کو, سپوز 10 جولائی کو صبح 9 AM پہ بلیڈ ہوتا ہے اسٹارٹ, 9 AM پہ بلیڈ اسٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو 11 جولائی 9 AM ہو گئے ایک دن, ٹھیک. 12 جولائی 9 AM ہو گئے 2 دن. 13 جولائی 9 AM ایگزیکٹلی جب ہوگا تو یہ ہو گئے 3 دن. 9 AM تک گنیں گے 3 دن. اس کو کیا بولیں گے جی؟ یہ مطلب ابھی 3 دن کمپلیٹ ہو گئے 9 بجے, تو یہ اگر ابھی 9 بجے یا 9 بجے کے بعد کبھی بھی بند ہوا تو یہ حید تھا. اگر یہ 8:58 پہ بند ہوتا ہے تو یہ حید نہیں, یہ استحادہ ہے. کیونکہ حید کی جو منیمم ڈیوریشن ہے وہ 72 آورس ہے. 72 آورس میں کچھ منٹس بھی پینڈنگ نہیں رہنے چاہیے, ٹھیک ہے جی. کمپلیٹ 72 آورس از دا منیمم ڈیوریشن فار حید, ٹھیک. اچھا سر, میکسیمم ڈیوریشن کیا ہے اس کا؟ اچھا, نفاس کا منیمم ڈیوریشن کچھ بھی نہیں. نفاس 40 دن تو میکسیمم ہو سکتا ہے, 30 دن بھی ہو سکتا ہے, 10 دن بھی ہو سکتا, 5 دن بھی ہو سکتا, 1 دن بھی ہو سکتا, 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا, آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا, 10 منٹ بھی ہو سکتا, 2 منٹ بھی ہو سکتا. انفیکٹ بہت ریئر کیس میں ہو ہی نہیں سکتا, نفاس ہو بھی نہیں سکتا. اٹ مینس پوسٹ نیٹل بلیڈنگ بہت ریئر کیس میں ہو ہی نہیں سکتی, بٹ جنرلی ہوتی ہے, اور یہ بہت کم ٹائم کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اس کی کوئی منیمم ڈیوریشن اسپیسیفائڈ نہیں ہے, اور استحادہ کی بھی کوئی منیمم ڈیوریشن نہیں ہے. استحادہ میں جیسے ایک انجری ہے, ایک زخم جیسے ہے. ایک اگر آپ کے فنگر پہ زخم لگا تو بلیڈنگ کب تک ہو سکتی ہے؟ 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ, زیادہ بڑا ہوا تو 1 دن, 2 دن. اسی طرح سے استحادہ کی نہ منیمم ڈیوریشن ہے کوئی, نہیں اسی کوئی میکسیمم ڈیوریشن ہے استحادہ کی, تو نہیں ہے کوئی ڈیوریشن اس کی. اب حید کی میکسیمم ڈیوریشن کتنی ہے؟ 240 آورس, دیٹ مینس 10 days. 10 days مطلب 240 آورس. ویسے ہی ایک دن کا 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں, اور 10 دنوں میں 240 گھنٹے ہوں گے. جب 240 آورس کمپلیٹ ہو جائیں گے, اگر ابھی تک بلیڈ ہو ہی رہا ہے تو حید ہی ہے پورا, اور مطلب یہ حید کی میکسیمم یہ ہے ڈیوریشن ہے. اگر 240 آورس 5 منٹ ہوا تو 240 آور تک حید ہے, اور اس کے بعد جو 5 منٹ ہے وہ استحادہ کی ڈیوریشن ہے. بہرحال اس کے الگ الگ رولنگ ہے, وہ ہمیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کب تک یہ حید ہوگا, کب تک یہ استحادہ ہوگا, اس کی ہم الگ الگ رولنگز پڑھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور نفاس کی جو میکسیمم ڈیوریشن ہے وہ 40 days. اگر 41st ڈے بھی ہوا, اگر 40 days کمپلیٹ ہو گئے اور پھر 5 منٹ ہوا تو 5 منٹ استحادہ کے ہے. 41st ڈے بھی ہوا, وہ 1 دن استحادہ کا ہے, 40 دن نفاس کے ہیں. اور استحادہ کا آگے اس کا کوئی بھی میکسیمم ڈیوریشن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی. تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جو حید ہے, حید کی منیمم ڈیوریشن 3 دن ہے, حید کی میکسیمم ڈیوریشن 10 دن ہے. سر تھوڑا سا سمجھ تو آیا ہمیں, لیکن پورا نہیں کلیئر ہوا. اب کیسے پتہ چلے گا کہ بلیڈ ہونا شروع ہو گئے, یہ فیمیل کا یہ حید سٹارٹ ہوا کہ استحادہ سٹارٹ ہوا؟ نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے, روزہ رکھیں کہ نہیں رکھیں گے روزہ؟ اب کیا کیا کرنا ہے تھوڑا اچھے سے بتا دو. تو دیکھیں, بات یہ ہے میں نے بولے 2-3 رولز. کیا رول بولا؟ حید کی ڈیوریشن منیمم 3 دن ہو سکتی ہے, غور سے سننا, میکسیمم 10 دن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے جی. منیمم 3 دن ہو سکتی ہے, میکسیمم 10 دن ہو سکتی ہے, ٹھیک. اب سپوز, اچھا دوسری یہاں پہ ایک چیز لکھی نیچے, منیمم ڈیوریشن بٹوین مینسٹرل سائیکلز از 15 days. جو لاسٹ منتھ جو ہوا تھا سائیکل, جو اس بار جو ہونے والا ہے سائیکل, ان کے بیچ میں کم سے کم 15 دنوں کا گیپ ہونا ضروری ہے. بگننگ آف لاسٹ پیریڈ سے لے کر بگننگ آف کرنٹ پیریڈ تک اگر 15 دن ہیں تو یہ حید ہے. کم سے کم اس میں 15 دن کا گیپ ہونا ضروری ہے. 14 دن کا گیپ ہوا تو یہ بھی حید نہیں, استحادہ ہوگا. 14.5 دن کا گیپ ہے, 15 دن میں 2 منٹ بھی کم ہے, 3 منٹ بھی کم ہے, تو یہ استحادہ ہے, یہ حید نہیں ہے.
ٹھیک، دیکھیں ذرا سر اب اچھے سے بتا دو کہ بلیڈ ہونا شروع ہو گیا، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ حید ہو رہا ہے یا پھر یہ استحاضہ ہو رہا ہے؟ سمجھنا، دیکھیے یہاں پہ ایک بیسک رولنگ ہے، سمپل سی رولنگ یہ ہے کہ جو ہی بلیڈ اسٹارٹ ہوا تو آپ کو ایک فیمیل جنرلی اس کو دے نو ویری ویل ڈیٹس، اگر اس کو لاسٹ ڈیٹ یاد ہے، ویسے ایک فیمیل کو یاد رکھنا چاہیے اپنا ڈیٹ، اگر یاد نہیں رہتا تو لکھ کے رکھنا چاہیے تاکہ شریعت مطہرہ پہ اچھے سے عمل ہو جائے، آپ ناپاک نہ رہیں، کبھی آپ کسی شک کی شکار نہ ہو جائے، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے. ٹھیک، لاسٹ ڈیٹ جو تھا، لاسٹ بگننگ ڈیٹ جو تھا، تب سے لے کر ابھی جو سٹارٹ ہوا، پہلے دیکھیں گے کیا 15 دن بیچ میں آتے ہیں، کم سے کم 15 دن نہیں سر، 14 دن ہی آ گئے، 14 دنوں کے بعد پھر سے بلیڈ ہونا شروع ہوا. اگر 14 دن ہی ہے تو چپ چاپ استحاضہ ہے، آپ کو اب آرام سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے، یہ استحاضہ ہے، یہ حید نہیں ہے. اگر 14 دن 14.5 دن بھی اگر ہے تو یہ بھی استحاضہ ہے، یہ حید نہیں ہے. 14 دن سے کم ہے تو یہ حید نہیں ہے. ٹھیک سر، سمجھ گئے. اگر 15 دن سے کم گیپ تھی ان دو بلیڈس کے بیچ میں تو ہم سمجھ گئے کہ جو ابھی بلیڈ ہو رہا ہے یہ استحاضہ ہے، یہ کوئی حید نہیں ہے. اچھا سر، اب یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر 15 دن ہو گئے، ٹھیک، اب اگر 15 دن ہو گئے، اب 15 دن تو گیپ ہے بیچ میں، یا 16 دن، 17 دن، 18 دن، 19، 20، 20، 25، 30 ڈیز، 40 ڈیز کے بیچ میں اگر لاسٹ پیریڈ اور اب کی بار جو بلیڈ ہوا ہے اس میں 15 دن سے زیادہ گیپ آئی اور اب بلیڈ ہونا شروع ہوا، کیا یہ ضروری حید ہوگا یا پھر استحاضہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ حید بھی ہو سکتا ہے یا استحاضہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں کیسے سمجھیں گے؟ اچھے سے سمجھنا، اچھے سے سمجھنا. دیکھیں جی، یہاں کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے دیکھیں گے 15 دن کا گیپ ہے، کم سے کم 15 دن کا. جی 15 دنوں کی گیپ تو ہو گئی سر، یہ تو ہے ٹھیک. اب کیا ہوا؟ اب بلیڈ ہونا شروع ہوا تو ابھی 50% پروبیبلٹی ہے کہ یہ حید ہوگا اور 50% پروبیبلٹی ہے کہ یہ استحاضہ ہوگا. ٹھیک، ناؤ کیا کریں گے؟ ہم سمجھیں گے کہ بھئی یہ حید ہے، فی الحال ہم سمجھیں گے یہ حید ہے اور حید کے اکارڈنگ ہم چلیں گے. وہ کیا مطلب؟ کہ جس کو بھی یہ حید ہوگا، جس کو بھی حید کی کیس میں نماز پڑھنا حرام ہوتی ہے، روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. ابھی آگے دیکھیں گے کیا کیا فوربڈن ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے. تو ابھی کنسیڈر کریں گے کہ یہ حید ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے سر. اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اب کنفرم کیسے ہم ہوں گے؟ کنفرمیشن کب ملے گی ہمیں کہ حید ہی تھا؟ ہم ٹائم نوٹ کریں گے کب اسٹارٹ ہوا، پھر 3 ڈیز گن لیں گے، 3 ڈیز. اگر 3 ڈیز تک یہ کنٹینیوسلی چلا، یہ والا رول، اگر یہ والا رول فالو ہو رہا ہے، 3 ڈیز تک اگر یہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے تو پھر یہ حید تھا. اگر یہ 3 دن سے پہلے ہی بند ہوا تو کیا ہے جی؟ استحاضہ ہے. کیوں؟ کیونکہ 2 حید کے بیچ میں جو ٹائم لیپس ہوگا، جو ٹائم گیپ ہوگا، وہ کم سے کم 15 دن کا ہوگا. ٹھیک، کم سے کم 15 دن کا ہوگا، وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ایک حید کی منیمم ڈیوریشن 72 آورس ہے. اگر 72 آورس تک بلیڈ نہیں ہوتا ہے تو پھر استحاضہ ہے. 72 آورس تک بلیڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کنٹینیوسلی 72 گھنٹے بلیڈ ہو، نہیں، یہ نہیں ضروری. صبح ہوا، بیچ میں ہوتا ہے، دن میں ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے، مطلب کہ 72 آورس میں ڈفرنٹ ٹائمز پہ ہو رہا ہے. 72 آورس جب ہو گئے کمپلیٹ پھر اس کے بعد بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے، پھر وائٹ ڈسچارج ہونا سٹارٹ ہو گیا، جو کہ ایک نارمل ہوتا ہے. یہ تو وہ وائٹ فلوئڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ بھئی یہ حید تھا اور حید ختم ہو گیا. ٹھیک، یا 72 آورس کو اگر اس نے کراس کیا، میں بھی یہ 4 دن بھی ہو سکتا ہے، 5 دن بھی ہو سکتا ہے، پھر تو ہم کنفرم تو ہو ہی گئے. کنفرمیشن ہمیں ملے گی 3 دن پہ ہی. ٹھیک، کتنا سمجھ آیا مدینہ؟ یہ سمجھ آیا؟ جلدی بولے، میں آگے پڑھوں. ٹھیک ہے، ریپیٹ کروں، کوئی بات نہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں. فائن. میں نے بولا لاسٹ ٹائم جب سائیکل ہوا تھا، لاسٹ ٹائم جب مینسٹرل سائیکل ہوا تھا، اسٹارٹنگ کے ٹائم سے لے کر ابھی جو ہو رہا ہے، ابھی جو سٹارٹ ہوا، اس کے بیچ میں دیکھیں گے 15 دن ہے، کیونکہ 2 پیریڈز کے بیچ میں کم سے کم ٹائم گیپ 15 ڈیز کا ہوگا. اگر 15 دن نہیں ہے، 15 دن سے کم ہے، تو ابھی جو ہو رہا ہے یہ استحاضہ ہے، یہ حید نہیں ہے. اس میں نماز چھوڑنی نہیں ہے، اس میں روزہ چھوڑنا نہیں ہے، اس میں بالکل کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہے، اس میں سب کرنا ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک، اور کیسے کریں گے وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا.
اچھا جی، اگر 15 دن کم سے کم اس کی 15 دن گیپ ہوئی، 16 دن، 17 دن، 20 دن، 21 دن، 30 دن، 40 دن کی گیپ ہو رہی ہے، لاسٹ ٹائم جب ہوا تھا اس کے بعد 15 دن سے زیادہ کوئی بھی گیپ، جتنے بھی دن ہو رہی ہے گیپ، تو اب کیا ہوا؟ ابھی 50% پروبیبلٹی ہے کہ یہ حید ہے، 50% پروبیبلٹی ہے کہ یہ استحاضہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب کب کنفرمیشن ہمیں ملے گی کہ یہ حید ہے اور کب ہمیں کنفرمیشن ملے گی کہ یہ استحاضہ ہے؟ اگر 3 دنوں سے پہلے ہی ختم ہوا تو یہ استحاضہ ہے. اگر 3 دن تک لانگ لاسٹنگ رہا، یہ 3 دن تک لاسٹنگ رہا یا 3 دن کے بعد بھی رہا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ پھر حید ہے. سمجھ آئی بھائی؟ یہ سمجھ آیا؟ اگر 3 دن سے کم تک رہا تو 3 دن کی نماز قضا ہے. ہاں، اگر 3 دن سے کم تک رہا، آپ نے نماز چھوڑی تھی ابھی تک، جب یہ 15 دن تو ہو گیا تھا، بیچ میں 15 دن تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی بلیڈ ہونا شروع ہو گیا، تو آپ نے کیا ایزیوم کیا کہ یہ مینسٹریشن ہی ہے اور آپ نے نماز چھوڑ دی. فائن. اب کیا ہوتا ہے؟ اب 2.5 دن پہ یہ ختم ہو رہا ہے، 3 دن سے پہلے ختم ہو رہا ہے، تو مطلب کیا تھا؟ آپ کو کنفرمیشن ملی کہ نہیں، یہ تو حید نہیں، یہ تو استحاضہ تھا. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ 2 دنوں کی نماز یا 2.5 دنوں کی نماز آپ ریپیٹ کر لیں گے. جو نہیں پڑھی تھی وہ قضا ضرور کر لیں گے. اگر یہ ماہ رمضان چل رہا تھا اور روزہ نہیں رکھا آپ نے، تو آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا اس. ٹھیک ہے جی، روزہ بھی رکھنا. ویسے تو روزہ تو حید کے لیے بھی ضرور رکھنا ہوتا ہے، بعد میں قضا کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے بھی ہوگا. حید میں نماز پڑھنا معاف ہے، لیکن انفیکٹ حرام ہے. حید میں نماز پڑھنی نہیں ہے، لیکن استحاضہ میں نماز پڑھنا معاف نہیں ہے. استحاضہ میں نماز پڑھنا ہی ہے. جب آپ کو کنفرمیشن ملی کہ استحاضہ ہے تو نماز سٹارٹ کر لیں. ٹھیک، کیسے کریں گے؟ صرف بلیڈ ہو رہا ہے، میں آگے بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی. اس کی باتیں ہم کر لیں گے آگے. پہلے میں آپ کے کوشچنز دیکھوں گا کیا چیز ہے. What if a female has no signs of adolescence, like wet dreaming, till 15 years, but she had been experiencing discharge before 15? Will it be استحاضہ اور حید؟ بھیا جب ہو رہا ہے بلیڈ، دیٹ مینس وہ ہے، میں نے بولا نا 9 سال کی عمر میں پیوبرٹی ہوتی ہے، کم سے کم 9 سال کی عمر میں اس کو بلیڈ ہوگا. اگر نہیں ہو رہا 9 سال کی عمر میں اس کو بلیڈ، 10 کی عمر میں بھی نہیں ہوا، 11 کی عمر میں بھی نہیں ہوا، 15 تک اگر نہیں ہوا تو 15 پھر ہم کہیں گے ہو گئی بالغ. اگر جب ہو رہا ہے بیچ میں اس کو بلیڈ، تو بات ختم. پھر ہم نہیں دیکھیں گے اس کو ویٹ ڈریمنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی. جب اس کو ہو رہا ہے بلیڈ تو مطلب وہ حید ہے. سمپل، وہ ہے بالغ، اس کو حید ہے. سر حید ہوا نا مینسٹریشن، ہاں. استحاضہ کا سائنٹیفک ٹرم کیا ہے؟ کرونک ڈسچارج. پہلے لکھا تھا، پہلے سلائڈ پہ کرونک ڈسچارج ہے یہ. ٹھیک. اور کوئی کوشچن ہے کسی کا تو پوچھیں جلدی، ورنہ میں آگے بڑھوں. کسی کا کوئی اور کوشچن ہو تو پوچھے. کسی کا کوئی اور کوشچن ہو تو پوچھنے جلدی. چلے نہیں ہے تو بڑھتا ہوں آگے. اب دیکھیں، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو بلیڈ ہو رہا ہے یہ حید ہے یا پھر یہ استحاضہ ہے؟ کب تک ہم سمجھیں گے کہ یہ حید ہے، کب تک ہم سمجھیں گے کہ یہ استحاضہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر مناک ہے، مناک مطلب جو فرسٹ پیریڈ ہے، فرسٹ مینسٹرول سائیکل، فرسٹ پہلی بار جب ہوگا. میں نے کہا منیمم ایج ہے 9 ایئرس، اور اس کے بعد کبھی بھی ہو سکتا ہے. جب پہلی بار ہو جائے، ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے دن ہوگا، کیونکہ آپ کی فرسٹ ایکسپیرینس ہے. تو پھر ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اس کی منیمم ڈیوریشن 3 دن ہے، میکسیمم ڈیوریشن 10 days ہے. اگر یہ بلیڈ کنٹینیوسلی ہوتا رہا 10 دن، یہ کبھی 5 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن میکسیمم، اگر 10 دن تک ہوتا رہا تو پھر پورا 10 کے 10 دن آپ کا حید ہی رہا. اگر یہ 10 دن بلیڈ ہوا کنٹینیوسلی تو پورے 10 کے 10 دن حید کے ہی مانے جائیں گے. ٹھیک. اور اگر 10 کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے، 10 کے بعد جتنے بھی ایکسٹرا ڈیز ہوں گے وہ استحاضہ کے ہیں. 10 کے بعد جتنے ایکسٹرا ڈیز ہیں وہ استحاضہ کے ہیں. میں نے کیا کہا؟ ایک بیسک رولنگ یہ ہے، حید کی منیمم ڈیوریشن 3 دن، حید کی منیمم ڈیوریشن 3 دن. اگر 3 دن سے کم بلیڈ ہو رہا ہے اور 3 دن کے سے پہلے ہی ختم ہوا تو وہ استحاضہ ہے. لیس دین 3 days استحاضہ. اور
10 दिन हैद की मैक्सिमम ड्यूरेशन है, जो ग्रेटर देन 10 दिन जो भी ब्लीड होगा वो भी इस्तिहादा है। ठीक है जी। इसी तरह से निफास के केस में 40 डेज मैक्सिमम ड्यूरेशन है, जो ग्रेटर देन 40 डेज होगा ब्लीड वो भी इस्तिहादा है। ये सारे के सारे इस्तिहादा है। ठीक है जी, ये सारे के सारे इस्तिहादा है। ठीक है जी, ये सारे के सारे इस्तिहादा हो गए। तो पहला एक्सपीरियंस है जितने भी दिन होगा ब्लीड वो सारे का सारा हैद है, अगर 10 दिन के अंदर अंदर होता है। 10 दिन के बाद अगर ये हुआ तो फिर वो 10 दिन के बाद वाला जो भी डे होगा, जो भी टाइम होगा, उसमें आपका इस्तिहादा है, उसमें वो हैद नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर सपोज 5 दिन तक हुआ पहली बार ब्लीड, पहला एक्सपीरियंस है सर, तो 5 दिन हुआ और 5 दिन के बाद बंद हुआ, तो आप क्या करेंगे, आपका हैद 5 दिन था, आपका साइकिल 5 दिन का था, और आप उठे, गुस्ल कर ले, नमाजें पढ़ ले। इन 5 दिनों की नमाज आप पे माफ है, आपको वो नहीं पढ़नी है। हाँ, अगर ये रमजान का महीना चल रहा था तो इन 5 दिनों के रोजे आपको रखने ही पड़ेंगे बाद में। ठीक है जी। अच्छा सर, 10 दिन हुआ, पहला एक्सपीरियंस है, 10 दिन हुआ ब्लीड। अब क्या करेंगे, आपका पूरे का पूरा 10 के 10 दिन आपके हैद के ही थे। अगेन आप 10 दिन कंप्लीट हो गए, ये भी बंद होगा, तो आप उठे, आप गुस्ल कर ले, और अगेन वैसे। सर 11 दिन हो गए, अब क्या करेंगे, अगर 11 दिन हो रहा है, 11 में से 10 दिन हैद के हैं और एक दिन जो बचा वो इस्तिहादा है, मतलब जब 10 दिन कंप्लीट हो गए, आप 10 दिन उठे, 10 दिन के बाद नहा ले, 10 दिन के बाद ही गुस्ल करेंगे। गुस्ल कैसे करेंगे, क्या होता है, ये हमने पीछे पढ़ा है गुस्ल वाले चैप्टर में, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग देख ले। तो 10 दिन जब हो गए, आप उठेंगे, गुस्ल कर लेंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा डेज होंगे, एक दिन, अगर 12 दिन हुआ तो 2 दिन, 13 दिन, 14 दिन अगर हो रहा है, 2, 3, 4 दिन जो भी एक्स्ट्रा डेज होंगे अपार्ट फ्रॉम 10, वो सारे के सारे इस्तिहादे में आएंगे। उनमें आपको नमाज भी पढ़नी है, उनमें आपको रोजा भी रखना है, उनमें सब कुछ करना है, उनमें कोई भी चीज प्रोहिबिटेड नहीं है, और ना ही आप किसी चीज से एक्सक्यूज हैं, एक्सेप्ट वुदू। वो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है इंशाल्लाह ताला। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। अगर 15 साल के बाद भी ब्लीडिंग नहीं हुई तो 15 साल की उम्र में बालिग हो गए। यानी आज तक 15 साल की उम्र में अगर एक बार भी नहीं हुआ, 15 साल की उम्र तक एक बार भी नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसी बैड ड्रीमिंग हुई है, नहीं ऐसी कोई ऐसा कोई ख्वाब आया है, तो भी आप 15 साल की उम्र में बालिग हो गए, और 15 साल की उम्र में आप पे शरीयत लागू हो जाएगी। यानी आप पे फिर 15 साल की उम्र में रोजे भी फर्ज होंगे। कि ये सब कुछ, ये भी शरीयत के जितने भी रूल्स हैं जो बालिग पे लगते हैं, आपकी उम्र, बलूगियत की उम्र 15 साल ही मानी जाएगी। ये मेल्स के लिए भी सेम है, फीमेल्स के लिए भी सेम है। आई थिंक अब केस नंबर 2 है कि मेनाक नहीं है, फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है सर, आज से पहले भी हुआ है, तो हो रहा है, मतलब होता चला आ रहा है, 2 साल से, 3 साल से, 1 साल से, 2 महीनों से, 4 महीनों से, फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब क्या, हम कैसे पता हमें चलेगा कि ये हैद है कि ये इस्तिहादा है, तो कैसे पता चलेगा। देखिए, बात यह है कि कुछ फीमेल्स का एक वेल डिफाइंड पीरियड होता है, उन्हें पता होता है कि कुछ कुछ फीमेल्स का 4 दिन होता है हर महीने, कुछ का 5 दिन होता है हर महीने, कुछ का 6 दिन, 7 दिन, एक वेल डिफाइंड एक फिक्स्ड पीरियड होता है। अगर ऐसा केस है कि फिक्स्ड पीरियड है उसका ब्लीडिंग का, हर महीने 6 दिन होता है, सपोज हर महीने सपोज 6 डेज का होता है, लेट्स से हर महीने 6 डेज का होता है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब सपोज इस बार सर 6 डेज को क्रॉस किया, सर 7 दिन हुआ, अभी 7 दिन चल ही रहा, अभी बंद नहीं हुआ सर, 7 दिन भी हुआ, तो क्या होगा, अभी हैद ही है। 8 दिन भी हुआ, अभी भी हैद है। 9 दिन हुआ, हैद है। 10 डे हुआ, हैद है, क्योंकि हैद की मैक्सिमम लिमिट 10 डेज तक है। ठीक है जी, हैद है। 10 दिन पे अगर ये बंद हुआ तो हैद था, 9 दिन पे बंद हुआ, 9 के 9 दिन हैद में है, 8 दिन पे बंद हुआ, 8 के 8 दिन हैद में, इसी तरह से 7 दिन पे हुआ, 6 दिन में हुआ, तो 6 के 6 दिन सारे के सारे दिन हैद में ही कंसिडर कर लिए जाएंगे। लेकिन अब अच्छे से सुनना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर फिक्सड जो हमारा जो साइकिल था वो तो था 6 डेज, लेकिन इस बार 11 दिन हुआ, 10 डेज को क्रॉस किया, सर 11वें दिन भी हो रहा है, अब क्या किया जाएगा। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझना, अगर 11वें दिन भी अभी हुआ, आपका पीरियड फिक्स्ड है, उस केस में आपका पीरियड वेल डिफाइंड है, आपको हर महीने 6 ही दिन होता है, लेकिन अब की बार 11 दिन हुआ, अब की बार 12 दिन हुआ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो ये भी है ना सर
کہ 6 دن کے 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد 6 دن کے بعد کبھی بھی استحاضہ اسٹارٹ ہو چکا ہو، 9 دن کے بعد بھی استحاضہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتہ؟ تو کنٹینیوسلی بلیڈ ہو رہا تھا، اچانک سے کبھی انجری ہوئی تو ہمیں کیا پتا؟ بیماری اچانک سے ہوئی تو ہمیں کیا پتا؟ کبھی بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم کیا سمجھیں کہ یہاں پر ہم قیاس اس چیز پہ کر لیں گے کہ ایک ویل ڈیفائنڈ سائیکل ہے، ہر مہینے 6 دن کا ہوتا ہے، اس اب کی بار بھی 6 دن کا ہی مانیں گے۔ 6 دن کے بعد جو ایکسٹرا ڈیز ہوئے وہ سارے کے سارے استحادہ کے ہیں۔ یہ کون سا کیس ہے بھیا کہ جب پیریڈ ویل ڈیفائنڈ ہے، فکسڈ ہے، اور 10 days کو کراس کر گیا اب کی بار کا پیریڈ، اگر 10 days کو کراس کر گیا تو یہ کیس چلے گا کیا کہ جو ویل ڈیفائنڈ جو ہر مہینے ہوتا تھا اب کی بار اتنے ہی دن حید کے ہوں گے، جو سارے ایکسٹرا ڈیز ہیں وہ سارے کے سارے استحادہ کے ہیں۔ مطلب کیا ہوا سر؟ مطلب کہ 10 دن کے بعد آپ اٹھیں گے، آپ نہا لیں گے، غسل کر لیں گے، اور 6 دن جو آپ کا ویل ڈیفائنڈ پیریڈ تھا ہر مہینے کا، اس بار بھی آپ 6 دن ہی حید کے مانیں گے۔ 6 دنوں کی نماز آپ کو قضا نہیں کرنی ہے، پھر سے نہیں پڑھنی ہے، 7ویں دن کی نماز پڑھنی ہوگی، 8ویں دن کی نماز پڑھنی ہوگی، 9ویں کی پڑھنی ہوگی، 10ویں کی پڑھنی ہوگی، اور ابھی 11واں دن اگر چل رہا ہے تو ابھی بھی آپ ادا پڑھ لیں گے، ابھی آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جب بھی آپ کے پاس وقت آئے تو آپ نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر یہ 10 دن کے اندر اندر ہی بند ہوا تو پھر یہ سارے کے سارے دن حید میں ہی کنسیڈر کر لیے جائیں گے، پھر آپ کو ان میں سے کسی نماز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہارمونل ایشوز ہو اور اس وجہ سے 10 دن سے زیادہ یا 3 دن سے کم ہو تو یہ حید ہوگا یا استحادہ، یہ استحادہ ہوگا۔ ہارمونل ایشوز ہی تو ہے نا، النس ہی تو ہے کرونک ڈسچارج۔ ہارمونل ایشوز ہو، انجری ہو، پی سی او ایس ہو، پی سی او ڈی ہو، ان چیزوں کی وجہ سے ہی یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری ہے، سمپلی کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، ہارمونل ایشوز بھی ایک بیماری ہے نا، امبیلنس ہے، ہارمون امبیلنس تو ایک ٹائپ کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر 3 دن سے کم ہو تو استحادہ ہے، 10 دن کے سے زیادہ ہوا تو استحادہ ہی مانا جائے گا، ٹھیک، وہ حید نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ کیس، اب سپوز اس فیمیل کو، اچھا اس کو پتا تھا اپنا ویل ڈیفائنڈ پیریڈ، اور میں نے بولا کہ اب کی بار کیا ہوا، اب کی بار کیا ہوا، 10 دن کے اندر اگر یہ ختم ہو رہا ہے تو پھر یہ حید ہے، اور 10 دن کے بعد بھی اگر یہ لاسٹ ہوا، 11ویں دن بھی چلتا رہا، 12ویں دن بھی چلتا رہا، تو پھر جو ویل ڈیفائنڈ پیریڈ تھا اس کے بعد جتنے بھی دنوں کا یہ ہے، اس کے بعد جتنے بھی دنوں تک اب کی بار بلڈنگ ہوئی وہ سارے کے سارے دن استحادہ میں ہے۔ جو ویل ڈیفائنڈ پیریڈ تھا جو چلتے آ رہا تھا پچھلے مہینوں سے، تو وہی اب کی بار بھی پیریڈ مانا جائے گا۔ اب کیس نمبر 3 دیکھیں گے۔ اب سپوز اس کو نہیں پتا ویل ڈیفائنڈ پیریڈ نہیں ہے پاس ہسٹری میں، مطلب سر جنوری میں ہوا تھا 3 دن، فیب میں ہوا تھا 4 دن، مارچ میں ہوا تھا 6 دن، اپریل میں ہوا تھا 3 دن، ٹھیک، اپریل میں ہوا تھا 3 دن، مئی میں ہوا تھا 4 دن، اور جون میں ہوا تھا 10 دن، جولائی میں ہوا تھا 9 دن۔ سر ویل ڈیفائنڈ پیریڈ ہے ہی نہیں ہے، ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے، فکسڈ پیریڈ، تو اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں گے اب کیا ہوگا۔ اب کی بار وہی، تو مطلب ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے، ویریشن آ رہی ہے، تو اب کی بار بھی ویریشن آ سکتی ہے، موسٹ پروبیبل ہے کہ ویریشن آئے گی اب کی بار بھی۔ کتنا میکسیمم ہو سکتا ہے؟ 10 دن میکسیمم ہو سکتا ہے، اب کی بار بھی میکسیمم لمٹ 10 دن ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اگر اب کی بار میکسیمم 10 دن ہوا، ٹھیک ہے جی، تو یہ 10 کے 10 دن کیا ہے جی؟ یہ 10 کے 10 دن کیا ہے جی؟ حید ہے، ٹھیک، یہ 10 کے 10 دن حید ہے۔ اگر 9 دن ابھی ہوا، 9 دن پہ بند ہوا تو 9 دن حیض کے تھے، 8 دن ابھی ہوا، 8 دن پہ بند ہوا، 8 دن حید کے تھے، 10 دن ابھی ہوا، 10 دن پہ بند ہوا تو 10 کے 10 دن حید کے تھے۔ لیکن اگر 10 دن کو کراس کر گیا اب کی بار، تو اگر 11ویں دن بھی ہو گیا، 12ویں دن بھی ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا لاسٹ پیریڈ جو آپ کا ہوا تھا لاسٹ منتھ کا سر ہوا تھا 5 دن، اب کی بار بھی آپ کا پیریڈ 5 ہی دن ہوا، بس باقی جو ایکسٹرا ڈیز ہیں سارے کے سارے وہ استحادہ کے۔ اب کے پیریڈ کا قیاس لاسٹ پیریڈ پہ ہوگا۔ کون سا کیس ہے؟ اگر آپ کا پیریڈ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے، فکسڈ نہیں ہے، تو اگر وہ 10 دن کے اندر اندر اس بار ختم ہو رہا ہے تو پھر وہ سارے کے سارے دن حید میں ہے، اور اگر وہ 10 دن کو کراس کر جاتا ہے اور آپ کا ویل ڈیفائنڈ پیریڈ نہیں ہے پاس ہسٹری میں، تو پھر کیا ہوگا جی؟ آپ جو لاسٹ منتھ میں آپ کو جتنے دنوں کا ہوا تھا، اس منتھ میں آپ اتنے دنوں کا حید کنسیڈر کر لیں گے، اور باقی جو دنوں کا بلیڈ آپ کو ہوا، آپ
यानी जब 10वां दिन जब कंप्लीट होगा, 10वां दिन आपको आपको कब नहाना है, कब पता चलेगा आपको 10वां दिन एक्चुअली नहाना कब है? जिस टाइम 10 दिन के अंदर अंदर जिस टाइम ब्लीडिंग खत्म हो, आपको श्योरिटी मिली कि अब ब्लीडिंग खत्म हो गई, आप उठेंगे, नहाएंगे, गुस्ल करेंगे, नमाज पढ़ लेंगे। 10वें दिन तक सपोज ब्लीडिंग हो रही है, 10वें दिन तक बंद नहीं हुआ, तो अभी आप हैद में है, मान लेंगे खुद को हैद में है। सपोज 10वां दिन कंप्लीट हुआ, 240 आवर्स कंप्लीट हुए, 241st आवर में आपने एंटर किया, बट अभी भी आप ब्लीड कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है? आपको उठना है, गुस्ल कर लेना है, गुस्ल कर लेंगे। देखेंगे कि लास्ट पीरियड जो था, ये कौन सा केस है? नॉट वेल डिफाइंड वाला केस, नॉट फिक्स पीरियड वाला केस। लास्ट पीरियड लास्ट मंथ का कितने दिन का हुआ था? 6 दिन का हुआ था। अब की बार भी 6 दिन ही हुआ, और जो बाकी 4 दिन बचे हैं, या भी अगर आप 11वें दिन में, 12वें दिन में, 5 दिन, 6 दिन जो भी है, ये सारे के सारे इस्तिहादा में है। इन 4, 5, 6 दिनों के आपको नमाजें रिपीट करनी होंगी, वो पढ़नी होंगी। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। ये तो होगी, हैद की बात तो हो गई, उसका ड्यूरेशन हमें समझ आया। लेकिन निफास के केस में क्या होगा? आपने तो कहा कि निफास तो हो ही नहीं सकता, 2 मिनट भी हो सकता, 3 मिनट भी हो सकता, और आपने तो ये भी कहा कि ये 40 दिन भी हो सकता है। तो अब क्या होगा? देखिए बात क्या है। केस 1 ये है कि अगर ब्लीड हो रहा है 40 दिन, 40 डेज, या इससे कम, 35 डेज, 30 डेज, 20 डेज, 15 डेज, जितना भी दिन होता है, 12 दिन, 10 डेज, 5 डेज तक, और फिर बंद हुआ, आपको श्योरिटी मिली कि अब नहीं हो रहा है, आप उठेंगे, नहा लेंगे। ये सारे के सारे दिन, ये ब्लीडिंग वाले दिन किस में थे? ये निफास में थे आपके। तो इन दिनों की नमाज आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन लेकिन रोजा रखना है। नमाज नहीं पढ़नी है, लेकिन रोजा रखना है। कब तक? 40 दिन तक। अगर 41st डे भी हुआ, अगर 41st डे भी हुआ, तो 40 दिन निफास के हैं, और जो एक्स्ट्रा एक दिन है, जो एक्स्ट्रा इसके बाद जितने भी टाइम तक होगा, वो सारे का सारा इस्तिहादा है, वो निफास नहीं है। अब 40 डेज कंप्लीट होने के बाद, अभी तक आप रीड कर रहे थे, और 40th डे जब हुआ, आपको उठना है, गुस्ल करना है। आज के बाद आप नमाजें पढ़ना शुरू करेंगे, और ब्लीड हो ही रहा अभी तक, वो इस्तिहादा है, वो निफास नहीं है, नमाज पढ़नी है, नमाज माफ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात यह है, मैंने कहा, देखिए यहाँ पे कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कि ये बहुत कम टाइम तक भी हो सकता है, जस्ट फॉर 2 मिनट्स भी हो सकता है इस्तिहादा। बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद 1-2 मिनट भी हो गई ब्लीडिंग, बस फिर खत्म हुई, ये भी हो सकता है। इनफैक्ट ये हो ही नहीं सकता रेयर केस में, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इस्तिहादा हो, सॉरी, ये निफास हो ही नहीं, यानी टोटली एब्सेंट हो गई, ऐसा भी पॉसिबल है। बट इस केस में सपोज अगर ये निफास हुआ ही नहीं, टोटली बिल्कुल भी नहीं, निफास हुआ ही नहीं, अब क्या करना? क्या गुस्ल फर्द हुआ? ब्लीडिंग तो हुई नहीं, क्या गुस्ल फर्द हुआ? जी, गुस्ल फर्द हुआ। गुस्ल बच्चे के पैदा होने से ही फर्द हो जाता है, ठीक। गुस्ल बच्चे के पैदा होने से ही फर्द हो जाता है, लेकिन अब चूंकि वो ब्लीड कर रही होती है, निफास में होती है, तो फिर अगेन वो गुस्ल की कंडीशन में नहीं होती कि वो गुस्ल करेगी, फिर उसको निफास के कंप्लीशन पे ही गुस्ल करना होता है। बट सपोज निफास हुआ ही नहीं, तो उसको गुस्ल, उस पर लाजिम होगा गुस्ल करने की, वो निफास ना होने की सूरत में भी गुस्ल कर लेगी बच्चा पैदा होने के बाद। अच्छा जी, अब जरूरी बात यह है, समझे। फॉर एग्जाम्पल, किसी फीमेल का निफास हुआ, नहीं, बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसका निफास हो रहा सपोज 10 दिन, 10 डेज से उसने ब्लीड किया, 10 डेज के बाद ब्लीडिंग बंद, खत्म। उसको श्योरिटी मिली, एश्योरेंस हुई कि नहीं, अब तो नहीं हो रहा ब्लीड, वो क्या करेगी? उठेगी, नमाज वजू कर, गुस्ल कर लेगी, नमाज पढ़ लेगी, ठीक है, नमाज पढ़ लेगी। सपोज उसने 4 दिन नमाजें पढ़ी, 5 दिन नमाजें पढ़ी, 6 दिन नमाजें पढ़ी, और 10 दिन नमाज पढ़ी, इनफैक्ट उसने 39th डे तक नमाजें पढ़ना कंटिन्यू रखा। 39th डे भी अगर उसको फिर से ब्लीड होता है, मतलब वो भी निफास में है, मतलब वो भी निफास में है। इनफैक्ट 40th डे की कंप्लीशन से पहले 2 मिनट भी अगर उसको ब्लीड होता है, तो वो निफास में, ये सारे 40 के 40 दिन निफास के ही थे। इत, इतने दिनों में उसको पूरा निफासी चल रहा था, इतने दिनों में उसने जितनी भी नमाजें पढ़ी थी, वो सारी नमाजें शुमार नहीं होंगी। इनफैक्ट उसको फिर बाद में नमाजों की कज़ा भी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, अगर उसने रोजा रखा था इतने दिनों का, तो वो सारे रोजे उसको दोहराने होंगे, वो सारे रोजे दोहराने होंगे। ठीक है जी। मदीना।
اتنا کلیئر ہوا؟ اتنا کلیئر ہوا؟ میں نے کہا کسی لیڈی کا نفاس ہوا 20 دن، 20 دن کے بعد اس کو 5 دن ہوتا ہی نہیں اور وہ اٹھی اور نہا لی، اس نے نہا لیا اور اس نے غسل کر نمازیں پڑھنا شروع کر دی. پھر 5 دن کے بعد اور 5 دن کے ان 20 کے بعد یعنی 30th ڈے، 35th ڈے، 36th ڈے پھر سے بلیڈ ہونا شروع ہوا، تو ابھی وہ نفاس میں ہی ہے. انفیکٹ 40th ڈے بھی اگر اس کو ہو رہا ہے تو وہ نفاس میں ہی تھی ان 40 کے 40 دن. تو پورے 40 کے 40 دن اسی میں تھی، نفاس میں ہی تھی. دیکھیے کوشچن ہے نفل روزے کا کیا حکم ہے. اگر آپ کی نفل نماز ہے، نفل روزہ ہے، اس کی قضا لازم ہے. سپوز آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سپوز آپ نماز فرض نماز ہے اور آپ کا نماز پڑھتے پڑھتے آپ کا حید ہوا، تو یہ والی نماز معاف ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے ڈیورنگ آپ کا حید ہوا، تو جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ نماز نہیں دہرانے پھر سے، یہ معاف ہے. لیکن اگر یہ نفل نماز تھی، اگر یہ نفل نماز تھی، پاکی کی حالت میں جب آپ پاک ہو جائیں گے نا، اس کے بعد آپ کو اس کی قضا کرنا آپ پہ واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. نوافل جب آپ نے اپنے لیے نوافل ضروری کر لیا، جب آپ نے نفل کی نیت کر لی کہ میں نفل کی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اس کے بعد یہ نفل آپ پہ واجب ہو جاتی ہے. آپ نے نفل روزہ کا ارادہ رکھا کہ نہیں مجھے روزہ رکھنا ہی ہے، اور آپ رکھ کے رہے، تو آپ کو پھر بعد میں رکھنا ہی پڑے گا. آپ نے نفل اعتکاف کی نیت کر لی، آپ پہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے اگر منت مان لی کہ اتنے دنوں یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کرتا ہوں، تو یہ آپ پہ واجب ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ غریب ہیں، آپ صاحب نصاب ہے ہی نہیں، آپ پہ قربانی لازمی نہیں تھی، بٹ آپ نے کیا کیا، آپ نے قربانی کا جانور لایا، بٹ آپ پہ تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے نفلی قربانی ہوگی، یہ واجب قربانی نہیں ہے، کیونکہ آپ پہ فرض ہی نہیں تھا، واجب ہی نہیں تھا. بٹ سپوز یہ جانور مر گیا، چوری ہو گیا، گم ہو گیا، آپ پہ لازم ہے آپ دوسرے جانور لائے کرے، کیونکہ آپ نے خود اپنے آپ پہ لازم کر لیا تھا یہ، ورنہ آپ پہ تھا نہیں. ٹھیک. اور اگر یہ امیر شخص ہوگا، اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ نے قربانی کا جانور لایا، اور قربانی کا جانور لایا، وہ چوری ہو گیا، وہ مر گیا، لیکن اب کیا ہوا، اب آپ دیکھا جائے گا کہ آپ ابھی کرنٹلی ہیں صاحب نصاب کے نہیں. آپ ہے صاحب نصاب، اگر آپ ابھی بھی ہوں گے صاحب نصاب، آپ کو دوسرا جانور لانا ہوگا. اگر نہیں ہے آپ صاحب نصاب، تو آپ کو دوسرا جانور نہیں لانا ہوگا. لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے جب اللہ کی طرف سے آپ پہ واجب تھا، آپ کو کرنا ہے، اور جب آپ ایکسکیوزڈ ہو گئے اللہ کی، مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے چھوٹ، تو آپ کو چھوٹ مل گئی. بٹ اگر آپ نے کوئی چیز خود پہ جان بوجھ کے خود واجب کر لی، تو پھر وہ واجب ہو جائے گی، آپ کو اس کے لیے چھوٹ نہیں ملنے والی، وہ کرنا ہی پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. A female had well-defined period, for example 6 days, but this month, say January, she experienced a different duration of menstruation, like 8 days. Next month, Feb, she again experienced different duration, 11 days. Will she consider now 6 usual or 8 of previous? ابھی usual ہوگا last month کا. آپ کے ریگولر آپ کا جو پیریڈ ہوگا وہ لاسٹ منتھ کا پیریڈ ہوگا بس. ان کیس کہ آپ کے فلکچویشنز آ رہے ہیں آپ کے پیریڈ میں، اگر آپ کے ڈیوریشن میں فلکچویشنز آ رہے ہیں، ایک منتھ میں 4 دن، ایک منتھ میں 5 دن، ایک منتھ میں 6 دن، 7 دن، 8 دن، اور اب کی بار 11 دن ہوا، تو اب کی بار جو آپ سمجھیں گے اپنا پیریڈ وہ ہے لاسٹ منتھ کا پیریڈ. ریگولر ہوتا ہے لاسٹ منتھ کا، جسٹ لاسٹ منتھ کا، بس وہی ریگولر ہے، وہ آپ کا ویل ڈیفائنڈ، آپ وہی سمجھیں گے جو لاسٹ منتھ کا ہے وہی آپ کا ویل ڈیفائنڈ پیریڈ ہے. اس کیس میں اسی کو فالو کر لیں گے. سب سے پہلے تو یا اس میں ایک بات کروں، اس میں ایک بات کرنا بھول ہی گیا اس کیس میں، پوسٹ نیٹل بلیڈنگ میں. وہ یہ ہے، سپوز کسی فیمیل کا مس کیریج ہوا، ایک فیمیل تھی، فیملی میں پریگنینسی میں تھی، اور مس کیریج ہوا، اس کا حمل گر گیا، وضع حمل ہوا، یا پھر ابارشن کرائی اس نے. تو اب کیا ہوگا؟ اب بلیڈ ہونا شروع کیا. ابارشن کرانا جائز ہے نہیں جائز ہے، کب جائز ہے مجھے اس پہ نہیں جانا. سپوز کرایا، اب جو بھی ہوا کرایا، ڈاکٹر نے بولا ضروری کرانا ہے ورنہ مر جاؤ گی، تو جائز تھا، کر لیا. اب بلیڈ ہونا شروع مطلب ہو رہی ہے. کیا یہ بلیڈنگ استحاضہ کی ہوگی یا نفاس کی ہوگی؟ تو دیکھا جائے گا پریگنینسی کی ڈیوریشن کیا تھی. اگر پریگنینسی 4 months کی تھی یا اس سے زیادہ، گریٹر دین اور اکول 4 months کی، تو ابھی جو بلیڈنگ ہے وہ نفاس کی ہے. اگر لیس دین 4 months کی تھی، تو یہ جو بلیڈنگ ہوگی یہ ساری کی ساری استحاضہ کی ہوگی. مطلب کیا ہوا سر؟ اگر 4 months سے زیادہ کی پریگنینسی تھی، اب مس کیریج ہوا یا پھر اب ابارشن ہوا، تو اب جو بلیڈ آپ کریں گے وہ نفاس کا ہے، اور اب آپ کو نمازیں نہیں پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ کی پریگنینسی 4th month سے کم تھی، 3rd month میں چل رہی تھی،
सेकेंड मंथ में चल रही थी, फर्स्ट मंथ में चल रही थी, अब मिसकैरेज हुआ, आप एबॉर्शन करवाया, तो अब जो ब्लीड करेंगे आप, इस केस में आपकी नमाज माफ नहीं है, आपको नमाज पढ़नी होगी। आप गुस्ल फर्द नहीं है, बस जस्ट वुजू जरूरी है, वुजू टूटेगा बस, और कुछ नहीं, गुस्ल करना जरूरी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ये इस्तिहादा है। चलिए बढ़ता हूँ। अच्छा एक बात यहाँ पे और एक बात कर लूँ कि मतलब इस नापाकी से बचने के लिए जो सैनिटरी पैड्स यूज किए जाते हैं, वो अगर एक वर्जिन गर्ल है, एक वर्जिन गर्ल को चाहिए कि वो ड्यूरिंग द डेज ऑफ इस्तिहादा और ड्यूरिंग द डेज ऑफ जिस हैद वो यूज कर ले। अगर सैनिटरी पैड अवेलेबल नहीं तो कॉटन यूज कर ले, वो अवेलेबल नहीं तो कोई पुराना कपड़ा यूज कर ले, लेकिन बाहर अपने जो उसके कपड़े हैं उससे बचे और खुद भी हाइजीनिक रहे। अब सपोज ये वर्जिन नहीं है, शादी हुई है इसकी, तो फिर लाइक ये है, अच्छी बात यह है कि ये हमेशा सैनिटरी पैड यूज करे, ऑल अलाउंग द डे, ऑल अलाउंग द मंथ ये यूज कर ले। ठीक, इसके लिए यही मतलब बेहतर है। बट अगर ना भी करे तो कोई गलत बात भी नहीं है, वो अपनी सफाई की खुद ख्याल रखेगी। दूसरी बात ये मेंस्ट्रुअल कप्स की बात। मेंस्ट्रुअल कप या फिर जो टैम्पॉन्स होते हैं, ये डिसलाइक्ड है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, लेकिन मकरूह तंजीही है। बेटर है कि ये यूज ना किए जाए, बेटर ये है कि यूज ना किया जाए। बट अगर कोई यूज कर भी लेती है तो फिर उस पर हराम होने का फतवा नहीं लगाएंगे, नाजायज होने का फतवा नहीं लगाएंगे, जस्ट डिसलाइक्ड है। बेटर ये है कि सैनिटरी पैड्स ही यूज कर ली जाए, वो सबसे बेस्ट है। ये शरई एतबार से बता रहा हूँ। बाकी मेडिकल उसके फायदे क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन शरई रूह से डिसलाइक्ड है। अच्छा, अब अगर किसी का सर्जरियन डिलीवरी हुई, सी सेक्शन से बस सर्जरी बच्चा निकाला गया, सर्जरी से डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, अब क्या हुक्म होगा, क्या अपने पास होगा? देखिए, अगर सर्जरी की वजह से सारा यूटेरस का ब्लड बाहर आया उसी सर्जरी से ही, और बिल्कुल भी उसके मतलब वजनल ब्लीडिंग नहीं हुई, टोटली नहीं हुई, तो फिर हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे जस्ट कि जैसे सर्जरी वो एक जख्म है, मतलब अ, निफास के लिए वजिनल ब्लीडिंग जरूरी है। ठीक है जी, निफास के लिए कौन सी ब्लीडिंग जरूरी है? वजिनल ब्लीडिंग जरूरी है। अगर वो मतलब सर्जरी से हुई, वजिनल ब्लीडिंग नहीं हुई थी, तो फिर हम नहीं समझेंगे इसको कि ये निफास है, हम समझेंगे भाई इस्तिहादा है, या फिर ये जस्ट इस्तिहादा भी नहीं इनफैक्ट, क्योंकि वो जब ब्लीड हुआ ही नहीं, वजिनल ब्लीडिंग थी ही नहीं, तो फिर ये इस्तिहादा भी नहीं है, ये कोई ब्लीडिंग नहीं है। ये जैसे हम क्या समझेंगे, एक जख्म है जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी और बॉडी पार्ट पे सर्जरी हुई तो वहां ब्लीडिंग होगी, हम समझेंगे भाई यूं ही बस उस पर पट्टी लगा के उस पर गुस्ल भी मतलब ये गुस्ल फर्द होगा, क्योंकि ये डिलीवरी हुई, बच्चा आया बाहर, गुस्ल फर्द होगा, वाजिब होगा गुस्ल। लेकिन बहरहाल वो उस पर मतलब निफास का हुक्म नहीं लगेगा उसको। अगर वो भी गुस्ल नहीं कर सकती सर्जरी की वजह से, तयम्मुम करके नमाजें पढ़ना शुरू करे वो। बट अगर उसके बाद भी, सर्जरी के बाद भी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो निफास की है। ठीक, चाहे वो एक दिन की हो, 2 दिन की हो, 10 दिन की हो, 40 दिन की हो, तो वो निफास ही होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है जी, चले अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें हैं जो कि हैद और निफास में मना है, हराम है, मना की गई है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में और पोस्ट नेटल ब्लीडिंग में जो चीजें मना की गई है वो नमाज है। नमाज आपको नहीं पढ़नी है इसमें, नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी। मैंने बोला कि अगर आप नमाज के दौरान अगर आपका हो रहा है ये, तो अगेन वो नमाज माफ है। और जब खत्म होगा, अच्छा, जब सपोज फॉर एग्जाम्पल है, सम इस ये बात समझ जाना। देखिए, सुबह सादिक से लेकर पूरे आफ्ताब तक फजर का टाइम होता है। ठीक, मैं एक एक एग्जांपल दूंगा एक टाइम का। सुबह सादिक से लेकर सनराइज तक क्या होता है जी? फजर का टाइम होता है, या जुहर की नमाज खत्म होने के बाद बराबर यानी कि जवाल खत्म होने के बाद बिल्कुल असर तक जुहर का टाइम होता है। सपोज आपका पीरियड यहाँ पे खत्म होता है, यानी कि किसी भी नमाज के वक्त में, फॉर एग्जाम्पल अभी जो है ना, अभी जो टाइम है
ابھی ٹائم چل رہا ہے مغرب کا، ابھی آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عشاء کا وقت سٹارٹ ہونے تک مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. سپوز اگر ابھی ابھی کسی کا یہ ختم ہوتا ہے مینسٹرول سائیکل ابھی، اور ابھی کچھ منٹس ہیں عشاء کے وقت میں، یعنی وقت میں انٹر ہونے کے لیے، اگر اتنا ٹائم ہوگا کہ یہ نہا سکتی ہے، اور نہانے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، ہاتھ اٹھا کے کانوں تک اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اتنا ٹائم ہے اس کے پاس کہ نیکسٹ نماز کا ٹائم نہیں ہوگا، تو پھر یہ والی نماز جو ہے یہ اس پہ لازم ہوگی، اس کی قضا اس کو بعد میں کرنی ہوگی. لیکن اگر اس کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے، یعنی اب بند ہوا آپ کا حید اور جسٹ 1-2 منٹ بچے ہیں اس نماز کے وقت میں، 1-2 منٹ کے بعد یا 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد نیکسٹ نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوگا کہ آپ غسل اتنا ٹائم میں غسل اور تکبیر تحریمہ نہیں کر سکتی، تو پھر آپ کے لیے یہ نماز بھی معاف ہی ہوگی. رمضان کے روزوں کا حکم یہی ہے کہ روزے نہیں رکھنے ہیں، لیکن بعد میں ان کی قضا ضروری ہے، نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے. کس نماز کی قضا ہوگی میں نے وہ بولا. اس کیس میں آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، ریسائٹ نہیں کرنا، ہی زبانی نہیں ٹچ کر کے، اگر آپ کو تلاوت کا انٹینشن ہو. لیکن اگر آپ کو تلاوت کا انٹینشن نہ ہو، فار ایگزامپل کسی بندے کو چھینک آئی، سنیز کیا اور اس سے پڑھا الحمدللہ، الحمدللہ چونکہ قرآن کا پارٹ ہے، سورہ فاتحہ کا پہلا ہی ورڈ ہے، تو آپ نے الحمدللہ پڑھا. کیوں؟ کیونکہ چھینک آنے پر آپ نے پڑھا، آپ نے تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا، ایسے کہنا جائز ہے. اسی طرح سے آپ حید میں ہیں، نفاس میں ہیں، آپ نے سنا کہ کسی کے گھر میں بیٹا ہوا، کسی نے ایگزام پاس کیا، تو آپ کہیں گے الحمدللہ، خوش ہو گئے الحمدللہ ماشاء اللہ. تو یہ غلط نہیں ہے، یہ کہہ سکتے آپ. یا آپ نے سنا کوئی بری خبر، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر یہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں چونکہ یہ قرآن کا پارٹ ہے. بٹ آپ کا انٹینشن یہاں قرآن ریسائٹ کرنے کا نہیں، آپ کا یہاں انٹینشن ہے بری خبر سننے پہ یہ دعا پڑھنے کا. اسی طرح سے آپ دعائیں پڑھ سکتی ہیں جو قرآن کی دعائیں ہیں، دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں. حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. دعائیں قنوت کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے، کچھ علماء کہتے ہیں پڑھنی چاہیے. جو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس میں قرآن کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے اگر غلاف نہ ہو. ہاں غلاف کے اوپر سے ٹچ کر سکتے ہیں، اور جس سٹینڈ پہ، جس ریحل پہ، جس ٹیبل پہ قرآن ہوگا اس ٹیبل کو ٹچ کر سکتے ہیں. آپ قرآن کو اس حال میں ٹچ کر سکتے ہیں اگر کوئی مجبوری ہو، خدا نخواستہ قرآن کے جلنے کا خطرہ ہو، پھر آپ کر لیں سیدھے ٹچ، کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ معذور ہیں. یا قرآن گر رہا، بے عزتی ہو رہی، بے حرمتی ہو رہی، تو پھر آپ ٹچ کر سکتے ہیں. بیٹر یہ بھی ہے اس ٹائم بھی کہ کسی کپڑے کے تھرو ٹچ کرے، اگر پاسبل ہو، نہ ہو پاسبل تو پھر کر لے ٹچ. آپ مسجد میں نہیں جا سکتی اس حالت میں، طواف نہیں کر سکتی اس حالت میں، اور اس حالت میں میٹنگ نہیں ہو سکتی، ایک انٹرکورس نہیں ہو سکتا اپنے شوہر کے ساتھ، حرام ہے یہ. اس پہ فقہا ایکچولی یہاں پہ دیکھنا ضروری ہے. ان کا ٹائم کم ہے بٹ میں بتا دوں گا. دیکھیں جوز کے کیس میں کیا ہے نا، جوز کیا کرتے تھے، جب بھی کسی فیمیل کا ایسے میسو سائیکل سٹارٹ ہوتا تھا تو جوز اس کے پینا، نہ اس کے ساتھ ٹچ، نہ اس کا شوہر اس کے پاس ہوتا تھا، بالکل بھی نہیں. اس کو الگ کر دیا جاتا تھا، وہ ناپاک سمجھی جاتی تھی پوری طرح سے. کرسچنز نے کیا کیا، کرسچنز اس حالت میں بھی اس کے ساتھ انٹرکورس بھی کرتے تھے. تو اسلام الحمدللہ دین فطرت ہے، اسلام نے بیچ والا راستہ اختیار کر لیا. اسلام نے کہا کہ انٹرکورس کرنا حرام ہوگا، منع ہے انٹرکورس کرنا، لیکن اس کے ہاتھ کا کھانا بھی جائز ہے، یہ پکا بھی سکتی ہے، یہ کھلا بھی سکتی ہے، یہ مولوی صاحب کے لیے پکا سکتی، یہ پیر صاحب کے لیے بھی پکا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ میت کا غسل بھی دے سکتی ہے، اور اس کے ساتھ بس انٹرکورس کرنا حرام ہوگا. اور انفیکٹ اس کیس میں اگر کسی بندے نے اس سے سوشل بائیکاٹ کیا تو کچھ علماء نے اس کو کفر کہا ہے، اور بلکہ بہت گناہ ہے. اور اگر کسی بندے نے اس کیس میں انٹرکورس کیا تو علماء نے کچھ علماء نے، سارے نہیں، کچھ علماء نے اس کو کفر کہا ہے. بٹ سب لوگ کہتے ہیں حرام تو ہے یہ ڈیفینیٹلی. اور اگر ایسا کیا، سوشل بائیکاٹ یا انٹرکورس اگر اس میں ہوا، تو پھر کیا ہوگا بھائی، یہ کرسچنز اور جوز کے ساتھ مشابہت ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی قوم میں اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اسی طرح سے وداؤٹ کلوز سیکشل انجوائمنٹ نہیں ہو سکتا نیول اور نیز کے بیچ میں. even if it is not intercourse, if it is just some enjoyment, یہ بھی permissible نہیں ہے. ہاں اس میں آرام سے ان کے بیچ میں مطلب ہگنگ ہو سکتی، کسنگ ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں جائز ہوگا وہ. بٹ اور آگے بڑھنا وہ permissible نہیں ہے. I think this is clear. آگے بڑھتا ہوں جلدی.
चले चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कुछ और बातें बताऊं। अच्छा, मैंने कहा कि अगर इस केस में ना कुरान नहीं पढ़ सकते, सपोज कोई फीमेल टीचर है जो कुरान पढ़ाती है दरसगाह में, ठीक है ना। कोई फीमेल टीचर है जो कुरान में, जो दरसगाह में कुरान पढ़ाती है, हदीस का दर्स देती है, फिक्र का दर्स देती है, तो वो क्या करेगी? अगर उसको उसके लिए पढ़ाना ज़रूरी होगा तो फिर वो पढ़ाएगी बिल्कुल, लेकिन वो कुरान की वर्स अच्छे से तिलावत नहीं करेगी, वो रुकू के पढ़ेगी। जैसे कि सपोज उसको पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो ऐसे नहीं पढ़ेगी, वो पढ़ेगी आराम से पढ़ाएगी बच्चों को, अल्हम्दु पॉज लेके, लिल्लाह, फिर पॉज, रब्बिल आलमीन, आलमीन, इस तरह से पॉजेज लेके, ताकि ये एक वर्स एक कंटिन्यूशन में वो ना तिलावत करे इस तरह से। और वो कुरान को टच भी ना करे। वो पेन यूज करके, पेन से मतलब वो कर सकती है टच, बट डायरेक्टली उसका बॉडी पर कोई टच ना करे। ख्याल रखना है, बेहुरमती नहीं होनी चाहिए कुरान की। फिक का दर्स दे रही है वो, हदीस का दर्स दे रही है वो, उस किताब को टच कर सकती है वो, लेकिन जहां पे कुरान का कोई वर्ड लिखा हो, कुरान की कोई वर्स लिखी हो, उस वर्स पे टच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, मस्जिद में अलाउड नहीं है इस केस में, तो वो मस्जिद में जाकर दर्स नहीं दे सकती। नहीं, इस सूरत में फीमेल्स मस्जिद में जाकर दर्स सुन सकती हैं। हाँ, फिक के दर्स में शामिल हो सकती हैं, हदीस के दर्स में शामिल हो सकती हैं, लेकिन और इनफैक्ट तफसीर के दर्स में भी शामिल हो सकती हैं, अगर ये दर्स मस्जिद में नहीं कहीं और जगह चल रहा हो तो। ठीक, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, यूट्यूब पे अभी अपलोड होगा, लोग सुनेंगे इसको। आप अगर मस्जिद में नहीं है तो आप सुन सकते हैं, इवन इफ आप इसी कंडीशन में हैं, तब भी आप सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट आप मस्जिद में जाकर नहीं सुन सकते, क्योंकि मस्जिद में जाना इसमें परमिसिबल नहीं है। और कुछ मसाइल मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी का साइकिल था सपोज 5 दिन, लेट्स से 5 दिन। अब की बार हुआ 4 ही दिन, सपोज अब की बार हुआ 4 दिन। 4 दिन के बाद बिल्कुल बंद। इसके लिए परमिसिबल क्या होगा? ये उठेगी, नहा लेगी, गुस्ल कर लेगी, नमाजें पढ़ना स्टार्ट करेगी, नमाज पढ़ना स्टार्ट कर लेगी। लेकिन लेकिन मुकम्मल मुद्दत तक, कंप्लीट ड्यूरेशन तक, यानी जो उसका अपना पूरा टाइम है 5 दिन तक, ये इंटरकोर्स नहीं कर सकती। इंटरकोर्स परमिसिबल नहीं है जब तक इसका अपना वेल डिफाइंड पीरियड खत्म ना हो जाए। अगर वेल डिफाइंड पीरियड नहीं है तो फिर ये जब खत्म हो तो ठीक है, जो वेल डिफाइंड है ही नहीं। मतलब जो वेल डिफाइंड के केस, नॉट वेल डिफाइंड के केस में अगर वेल डिफाइंड नहीं, जो लास्ट टाइम हुआ था वही मतलब समझा जाएगा ना, वही समझा जाएगा। तो अगर उससे पहले पहले खत्म होगा तो ये गिन लेगी कितने दिन पेंडिंग है लास्ट पीरियड के ड्यूरेशन के लिए, उतने दिन वेट करेगी इंटरकोर्स के लिए। बाकी नमाजें पढ़ना जरूरी होगा अभी से। जी। एक मुस्तहब चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी को लग रहा है कि उसका हैद सुबह 10 बजे बंद हुआ, 10 बजे 10 AM पे हैद बंद हुआ। अब 10 AM पे तो कोई नमाज फर्ज नहीं होती है, 11 पे भी नहीं होती है, 12 पे भी नहीं होती है। उसको भी गुस्ल नहीं करना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए। उसको वेट करना चाहिए जुहर की एंड टाइम तक, यानी असर की स्टार्टिंग तक उसको वेट कर लेना चाहिए, सो दैट उसको अच्छी तरह से एश्योरेंस मिले कि अभी फिर से ब्लीड नहीं करेगी। बट हाँ बट हाँ, अगर ऐसा भी नहीं कि वो अब जोहर को छोड़ देगी, जोहर उसको टाइम पे ही पढ़ना होगा। ठीक है, चलो उसको ब्लीड नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि बस 10 बजे उसका हुआ, वो शाम को करेगी, अब गुस्ल कल नहा लेगी तो ये गुनाह है, बहुत गुनाह है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी नमाज में कम टाइम है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका खत्म हुआ है, लेट्स से आज, सपोज सपोज मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, सपोज अगर आज असर स्टार्ट हो रही है 5 सपोज 25 पे, लेट्स से अगर आपका खत्म हो रहा है 5 बजे, अगर खत्म हो रहा है तो आपको जल्दी उठ के नहा लेना चाहिए, वेट ना करें। आप उठे, नहा ले और असर की नमाज पढ़ ले। बट अगर टाइम है, ठीक है, 1-2 घंटे है, तो आप वेट करें, इतना मतलब टाइम है आपके पास, आप गुस्ल करके नहा फिर नमाज भी पढ़ सकती हैं, आपको वेट कर लेना चाहिए फिर। बट ये नमाज आप टाइम में ही पढ़ेंगी। तो जिस औरत का हैद हो वो मैयत को भी गुस्ल दे सकती है, इसमें कोई मसला नहीं। फीमेल्स मस्जिद में जा सकती हैं कि नहीं जा सकती हैं, भैया ये इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया है, तो हम भी यही फतवा फॉलो करते हैं, मना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें जाती थी मस्जिद, लेकिन हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीन, तुम पे लाजिम है कि मेरी सुन्नत अपनाओ और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीन की सुन्नत अपनाओ। तो खलीफा राशिद ने मना फरमाया, हुजूर की फरमान के मुताबिक उनके अमल, हज़रत उमर के कौल पे अमल करना वाजिब है, फर्द है। तो फिर उन्होंने फरमाया नहीं जाएंगी, हम कहते नहीं जाएंगे।
نماز کا پارٹ ریپیٹ کیجیے پلیز. کون سا بھائی نماز کا پارٹ کون سا ریپیٹ کرنا ہے سر؟ اگر 10 دن، اگر سر 10 دن اگر فیمیل حید سے گزرے تو 10 دن تک قرآن نہیں پڑھے؟ نہیں، نہیں پڑھے گی. 10 دن تک قرآن نہیں پڑھے گی. کوئی اور کوشچن کسی کا ہو تو پلیز پوچھے، ابھی 1-2 منٹس ہیں، جلدی پوچھے ورنہ میں میٹنگ اینڈ کروں گا. اگر کسی کو کوئی اور کوشچن ہوگا تو پھر وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے، اور اگر آپ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ گروپ میں پوچھنا فٹ نہیں سمجھیں گی تو آپ اس ٹاپک کے لیے مجھے پرسنل میسج کر سکتی ہیں، یا پھر آپ یوٹیوب پہ کمنٹ کر سکتی ہیں، وہاں کوشچن پوچھ سکتے ہیں، وہاں انشاءاللہ عز و جل آپ کو آنسر دیا جائے گا. I have seen girls who use mobile phone during periods to recite Quran. قرآن ریسائٹ نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہاں اگر فار ایگزامپل قرآن میں فون میں اپلیکیشن ہے قرآن کی، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں سلائڈ، آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے، آپ اس کو اوپن بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ ڈائریکٹلی ٹچ نہیں کر سکتی کر رہے کسی چیز کو. آپ ایک سافٹ ویئر اس میں ہے جو کہ یعنی یہ ہارڈ کاپی آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس فون کو بھی ٹچ کر سکتی ہیں. آپ اس کو آرام سے سلائڈ بھی کر سکتے ہیں ان پیجز کو، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ پڑھیں گے نہیں، تلاوت نہیں کریں گے. ٹھیک، دل میں ہی مطلب پڑھ سکتے ہیں، زبان سے نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، ایک مستحب عمل یہ ہے پیریڈس کے دوران، حید کے دوران، جب بھی نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے وقت میں کیا کیا جائے گا؟ نماز کے وقت میں ویٹ کیا جائے گا، سوری مطلب وضو کر کے بیٹھا جائے گا مصلی پر، جائے نماز پر، تاکہ آپ کے نماز پڑھنے کی عادت باقی رہے. اچھا، استحاضہ کے بارے میں باتیں ابھی یہاں نہیں بول پایا، استحاضہ والا پارٹ نہیں بول پایا. انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ کلاس ہوگا اس میں استحاضہ کی کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا، جو ابھی مجھے لگتا ہے ضروری بولنی ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ استحاضہ کی وہ باتیں نیکسٹ کلاس میں بولوں گا. ہاں، حید والی عورت دے سکتی ہے غسل، لیکن اگر کوئی پاک عورت اویلیبل ہے تو پاک عورت کو دینا چاہیے، اور اگر کوئی پاک عورت اویلیبل نہیں تو پھر حید والی عورت دے سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پاک عورت کی موجودگی میں حید والی عورت کو نہیں دینا چاہیے. اگر نہیں کوئی پاک عورت اویلیبل جو غسل دے سکتی ہے تو پھر اسی کو مطلب اس کو دینا چاہیے. پھر چلیے میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.